بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اب تو سب کچھ عوام کے سامنے ہے، آج جاری کر دیا گیا ہے، سارا میڈیا کو مل گیا ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد اور میں آپ کو اہم ترین چیزیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہیں۔ جو امریکی سازش کا الزام عمران خان لگاتے ہیں اور جو ہم سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس پہ مورِ تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ ایک ایسی معیشت جو اتنی شاندار طریقے سے بڑھ رہی تھی، اس پہ جھوٹے الزام لگا کے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کو گرانا صرف ایک چیز بتاتا ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رجیم چینج کیا گیا ہے اور امریکہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین، صرف آپ ہیڈ لائنز دیکھیں۔ تعمیراتی شعبہ 3.1% بڑھا، بجلی اور گیس کی سپلائی میں 7.9% اضافہ ہوا، ہول سیل اور پرچون کی جو تجارت ہے اس میں 10% اضافہ ہوا، ٹرانسپورٹ اور سٹوریج سیکٹر میں 5.4% اضافہ ہوا، انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں 12% اضافہ ہوا، ہیلتھ کے شعبے میں 2.3، تعلیمی شعبے میں 8.7% گروتھ ہوئی۔ پی ٹی آئی حکومت کے آخری سال میں ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاری پیکج سے تعمیراتی شعبے میں 49% گروتھ ہوئی۔ تعمیراتی شعبے میں ذرا چیک کریں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 4.9، آئی ٹی سیکٹر میں 11.9% گروتھ رہی۔ حکومت میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں تاریخی 29% گروتھ ہوئی۔ جو حکومت کا اوور آل جی ڈی پی کی گروتھ کا تخمینہ تھا وہ 4.8% تھا، یہ اصل میں 6% آیا ہے۔ حکومت کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ گروتھ ہوئی ہے۔ مہنگائی کا ہدف 8-9% تھا، یہ 12 سے 13% رہی ہے، لیکن مہنگائی جہاں تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی، انہوں نے اسے ڈبل کر دیا۔ تو مہنگائی کا بیانیہ تو وہیں ٹھوس کر گیا کہ یہ عالمی مہنگائی کے اثرات تھے۔ تیل بلند ترین سطح پہ، کھانے پینے کی چیزیں بلند ترین سطح پہ، گندم مہنگی، چینی باہر بھی مہنگی، جو ہم دالیں منگواتے ہیں وہ مہنگی، کوکنگ آئل جس سے بنتا ہے وہ مہنگا، تو ہر چیز جو ہم منگواتے ہیں وہ مہنگی۔ یہ مہنگائی اس وجہ سے تھی، اور اب انہوں نے ڈبل کر دیا آ کے۔ تو سوائے مہنگائی کے ٹارگٹ کے جو اچیو نہیں ہوا، جو حکومت 8 سے 9% رکھنا چاہتی تھی اور یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہا، اس کے علاوہ ہر ٹارگٹ ٹچ ہوا ہے۔ اگلا ٹارگٹ سنیں، زراعت، انڈسٹری اور سروسز سیکٹر کے سارے اہداف حاصل کیے گئے ہیں۔ کیا شاندار کارکردگی، یعنی زراعت میں، انڈسٹری میں، سروسز سیکٹر میں ہر ہدف جو سیٹ کیا تھا حکومت نے پچھلے بجٹ میں وہ پورا کیا ہے۔ زراعت کا شعبہ 4.4% بڑھا ہے، صنعت 7.2%، اور جو خدمات کا شعبہ ہے 6.2%۔ جو بڑی صنعتوں کی، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہوئی ہے 10.5%۔ یہ پچھلا جو سال تھا اور یہ جو ابھی سال چل رہا ہے، فنش ہونے والا مہینہ رہ گیا ہے، یہ مطلب آخری مہینہ ہے۔ ایوب دور کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ان 2 سالوں میں ہوئی ہے۔ ہم وہ جو دور سنا کرتے تھے نا جی، ایوب کا دور ترقی کا دور تھا، ڈیم بن رہے تھے، انڈسٹری لگ رہی تھی، اس کے بعد یہ دور آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں ترقی کا دور۔ اگر کرونا نہ آتا تو آج پاکستان بالکل ہی کہیں اور جگہ ہوتا، کیونکہ مہنگائی ہونی نہیں تھی ایکسٹرا۔ یہ جو ایکسٹرا مہنگائی ہوگی ہے، اس نے تھوڑا سا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے عوام پہ، اور اب جو انہوں نے آ کے کیا ہے، انہوں نے تو عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ جو بجلی اور کی پیداوار اور تقسیم 7.9%، مواصلات، ٹرانسپورٹ اور پھر فی کس آمدنی 2,46,000 روپیہ فی کس آمدنی ہوگی۔ نون لیگ آئی تھنک 1,60,000 پہ چھوڑ کے گئی تھی۔ فی کس آمدنی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ تو مہنگائی اگر اس حساب سے دیکھیں اب بڑی ہے تحریک انصاف کے دور میں، تو انہوں نے لوگوں کی انکم بھی بڑھائی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی، پہلے میں آپ کو ایکسپورٹ کے نمبر بتا دوں پھر بتاتا ہوں کہ نشانی کیا ہے۔ ایکسپورٹ نون لیگ $25 ارب پہ اسے ملی تھی 2013 میں، وہ جب چھوڑ کے گئی تھی تو $23 ارب تھی، یعنی وہ $2 ارب کم کر گئے تھے۔ تحریک انصاف کو $23 ارب پہ ملی تھی، نون لیگ جہاں چھوڑ کے گئی تھی، اور یہ $32 ارب پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ $29 ارب آلریڈی ہو چکا ہے پچھلے مہینے تک، اور مالی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ کی 31-32 ارب تک ہو جانی ہے ایکسپورٹ، یعنی ریکارڈ لگ گیا ہے۔ تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے ان کے اس دور میں۔ یہ سب سے بڑا اضافہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک حکومت نے اتنا بڑا اضافہ نہیں کیا اپنے دور میں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی ریکارڈ ہے۔ یعنی 5 سال پورے اگر لگ جاتے تو $40 ارب تک اس ایکسپورٹ نے جانا تھا، جو کہ واقعی پاکستان کی ساری تاریخ کی ایکسپورٹ ایک طرف ہونی تھی، 20-22 ارب ڈالر، $23 ارب، اور تحریک انصاف نے 17 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان اپنے 5 سالوں میں کر دینی تھی۔ اتنی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم بڑھنے کی کیا نشانی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی جب بھی ہوئی ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے غریبوں کو بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کمائی اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ یہ 60 روپے قیمت جو پیٹرول کی بڑھی ہے اس کو بھی برداشت کر گئے ہیں۔
اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کر گئے ہیں، 5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، باقی 5 بڑی مشکل سے اوپر ہیں، وہ ہو سکتا ہے نیچے چلے گئے ہوں، لیکن جو اوپر کے 12-14 کروڑ لوگ ہیں نا، وہ بھی اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ یہ 60 روپے کی انکریز بھی انہوں نے برداشت کر لی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں اتنی انکم بڑی ہے پاکستان میں، اور یہ تحریک انصاف کے دور میں ہوا ہے، پچھلے دور میں نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں۔ آہستہ آہستہ انکم بڑھائی گئی ہے، کسان کو زیادہ پیسہ ملا ہے، انڈسٹری لگی تو لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ لگ بھگ 80 لاکھ روزگار پیدا ہوئے ہیں عمران خان کے دور میں، 3.5 سالوں میں 80 لاکھ۔ 1 کروڑ نوکریاں کرنی تھی نا، 80 لاکھ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، 75 سے 80 لاکھ روزگار پیدا ہوئے ہیں عمران خان کے دور میں، اور درمیان میں کرونا بھی آیا تھا، یہ ذرا امیجن کر لیں۔ تو یہ ساری کارکردگی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ ساری رپورٹ ہے، 100% یہ درست نمبرز ہیں جو آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ گورنمنٹ کے نمبر ہیں، یہ موجودہ گورنمنٹ نے نمبر جاری کیے ہیں، یعنی یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چکر کر کے کم بھی کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن نہیں کر سکتے، سچ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو پھر میرا یہاں پہ سوال ہے، یہ پہلے ذرا ایک اسٹیٹمنٹ سنیں۔ پاک فوج ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اس میں اسٹیٹمنٹ میں مزید کہا گیا کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی اور سالمیت اور اس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ہر وقت ہم چکنے ہیں، اور ہم اس کو سیکرڈ کاز سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ ایک شعر بولا ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، فی الحال ملال بھی نظر نہیں آ رہا، چلتے اور ہنستے بستے پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ یہی پاکستان تھا جس کی معیشت بوم کر رہی تھی، 6% پہ گرو کر رہی تھی، 6% پہ۔ نون لیگ نے 1 سال، اپنے 5 سالوں میں صرف 1 سال 5% سے زیادہ گروتھ کی تھی، صرف 1 سال۔ تحریک انصاف 2 سال مسلسل 5% سے زیادہ گروتھ، اور تیسرے سال وہ 7% گروتھ پہ جانے لگے تھے جب انہوں نے ان کی حکومت پہ شب خون مار دیا۔ یعنی اگر یہ والا بجٹ تحریک انصاف دیتی تو انہوں نے ہو سکتا ہے ٹارگٹ 5-5.5% رکھنا تھا، لیکن 7% گروتھ کر کے دکھانی تھی انہوں نے۔ اب میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ گروتھ 5% سے نیچے چلی جائے گی، 4 یا 3% پہ آئے گی، یہ اگر حکومت پورا سال گزارتی ہے تو۔ یہ ہو گئی ہے صورتحال، اور کسی کو ملال نہیں ہے۔ ابھی تک تسلیاں اور پتہ نہیں کیا نہ کیا لگے ہوئے ہیں، ابھی تک توڑ پھوڑ کا وہ جو خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ جی ایجیکاف لیگ ٹوٹ گئی ہے، چودھری شجاعت کی فیملی علیحدہ ہو گئی ہے، طارق بشیر چیمہ وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں، مطلب ان کی سپورٹ میں، اور جو پرویز الہی ہیں ان کے بیٹے اور پتہ نہیں حسین الہی کے وہ اب شاید تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھے تو کسی پہ بھروسہ نہیں، بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فیملی کی سیاسی لڑائی ہو گئی ہے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، لیکن یہ جو حلق ہے نا، اس کے لیے اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ ہوگا۔ اور کیونکہ شہباز کی گورنمنٹ کاف کے 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے، بڑا کنوینئنٹلی علیحدہ کر دو، یعنی جو ووٹ شہباز کو چاہیے وہ اس کو مل گئے، جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے۔ تو فی الحال تو میں اتنی بات کروں گا، ہو سکتا ہے یہ جینون ہو جو کچھ ہوا ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بندے نے، حلق نے، ہمارے اوپر کیا سوغات مسلط کی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ملکی کوئلے کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے، یہ شہباز شریف بتا رہا ہے قوم کو، اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے قوم کے ساتھ، یہ شہباز شریف کے بقول کہ ملکی کوئلے کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے، لیکن آپ کو اصل آئرنی جو ہے وہ اب دکھانے لگا ہوں۔ 1320 میگا واٹ سائیوال کول پاور پلانٹ 22 ماہ کی قلیل ترین عرصے میں مکمل ہونے والا پروجیکٹ ہے۔ ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے مٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی انتک کاوشوں کا ثمر سائیوال کول پاور پلانٹ تکمیل کے آخری مراحل میں، اور یہ خبر بھی پڑھ لیں۔ پی ایم اناگوریٹس فرسٹ یونٹ آف سائیوال کول پاور پروجیکٹ، یہ انہوں نے 26 مئی 2017 کو افتتاح کیا تھا۔ ایک ایسے مخبوط الحواس شخص کو حلق نے لا کے ہم پہ بٹھا دیا ہے، جو اپنے ہی لگائے ہوئے غلط منصوبے پر کہہ رہا ہے کہ غلط منصوبہ لگا دیا گیا تھا، امپورٹڈ اس پہ لگا دیا گیا تھا کوئلے پہ، یعنی اپنے آپ کو لعنت ملامت وہاں کھڑا ہو کے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا یہ نمبر 1 ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اگر نون لیگ کو جتنے بھی لوگ شامل تھے نا ان کام میں، ان سب کو باجماعت پھانسی دے دی جائے نا، پھر بھی کم ہے جو انہوں نے 2013 سے 18 کے درمیان غلط بجلی کے منصوبے لگائے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک پھندے میں پھنسا دیا ہے، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ انہوں نے سی پیک کے اندر جو منصوبے آتے تھے وہاں بھی 9 ارب ڈالر 19 میں سے یہ کھا گئے جب شروع کے منصوبے لگے سی پیک۔ وہ 9 ارب ڈالر کس کس کو کہاں کہاں حصہ گیا ہوگا، اور اب تک وہ انہیں ڈیلیور کر رہا ہے، یہ تو کبھی ہسٹری لکھی جائے گی تو پتہ چلے گا۔
لیکن انہوں نے جو وہ بجلی کے منصوبے لگائے تھے یہ کرمنل ہیں، یہ پاکستان سے سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے میری رائے میں، اور ان کو میں اگر ہوں اور میرے پاس طاقت ہو تو میں ارینج کر کے ان لوگوں کو سزائے موت دلواؤں۔ یقین کریں جو انہوں نے بجلی کے منصوبوں پہ کیا ہے، اور یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، اگر آپ سچویشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور جب لائٹ جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 35,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ 26,000 میگا واٹ ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول پہ ساری بجلی لگائی ہے، ہمارے پاس فیول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہم بیکاری ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، جو خود شہباز شریف نے مان لیا ہے، اس لیے آج لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، بجلی ہے، بنا سکتے ہیں، پیسہ نہیں ہے بنانے کے لیے۔ تو یہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو میں پھر یہاں سوال کرتا ہوں کیوں رجیم چینج کیا گیا تھا جب معیشت اتنی چل رہی تھی، اور اس وجہ سے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اس لیے کبھی شہباز کہتا ہے جی گرینڈ ڈائلاگ کر لو، پتہ ہے نا کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب اگلے الیکشن میں اس حال میں گئے تو یہ تو جس طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں، یہ اگر دھاندلی کر کے جیت کے آ جاتے ہیں عوام میں تو انریسٹ رہے گا۔ اگر آپ کی 60-70% جو لوگ ووٹ کریں گے وہ ایک پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں، جیت دوسری جاتی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ووٹ کہاں کیا اور یہ جیت کے کون آ گیا۔ ہر علاقے میں ایک ویو بنتی ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کس نے جیتنا ہے۔ آپ اس کی مخالف کسی کو جتا دیں گے دھاندلی کر کے، ایک ری ایکشن آئے گا پبلک کا۔ کیا یہ برداشت کر سکتی ہے ہماری معیشت کے دوبارہ پبلک کا ری ایکشن آئے، دوبارہ عمران خان سڑکوں پر ہو؟ نہیں کر سکتی، انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور جو حلق ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی بھر ہم لوگ وزرائے اعظموں کو ذلیل کر کے نکالتے رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میرے آخری 4-5 مہینے رہ گئے ہیں اور میں ذلیل ترین ہو کے نکلوں گا۔ یہ ذرا غور کریں، پریشانی یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو کرنا تھا، شب خون مارنا تھا، وہ مار تو لیا ہے، لیکن اب ذلیل ترین ہو کے نکلنا پڑے گا۔ توشہ نشینی میں تو جانا ہے، ملک سے باہر تو بھاگنا پڑتا ہے، یہ تو ہماری روایت ہے، لیکن کچھ سیریمونیل ایگزٹ ہوتی، کوئی لوگ جشن مناتے۔ وہ آپ کو یاد ہے جنرل راحیل شریف کے وہ بینرز لگے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے جانے کی باتیں ہوئی پرانی، اب آنے کی بات کرو، جب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے وہ بھی صاحب۔ تو یہ تو جناب اپنی ایکسٹینشن پوری جو ہے استعمال کر چکے ہیں، اب اگر ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ باقی جو ان لائن بیٹھے ہوئے ہیں ان ویٹنگ، وہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں خود کو تباہی کے راستے پر ڈالا ہے۔ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، ستمبر اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں اور اگلی تقرری وہ بندہ کرے جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، تاکہ اگلا والا بھی کنٹروورشل نہ ہو جائے۔ پاکستان جیسا ملک ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک کنٹروورشل بندہ آ کے بیٹھ جائے اتنے اہم عہدے پہ۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، پاکستان کے فائدے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کنٹروورشل بندہ بیٹھ گیا، یہ پاکستان کے فیبرک کو ہلا کے رکھ دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوچ لیں ایک دفعہ پھر، آپ نے تباہی تو نکال دی ہے، معیشت کے نمبر بتاتے ہیں کہ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ کہاں ہیں وہ میڈیا والے جو کہتے تھے تحریک انصاف نے معیشت تباہ کر دی ہے؟ آج مجھے گلا کرنے دیں۔ مجھ پہ الزام لگتا تھا، اور میں تحریک انصاف کے اکثر سپورٹرز سے مجھے زیادہ گلا ہے، مجھ پہ الزام لگنا شروع ہو گیا جی یار یہ کوئی زیادہ ہی ایگزیجریٹ کر دیتا ہے، یہ تو کوئی زیادہ ہی تعریفیں کر دیتا ہے حکومت کی۔ دو چیزیں تھیں جو میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ اگر عمران خان کی آپ معاشی کارکردگی پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، معیشت پہ بہت زبردست کام کر رہا ہے عمران خان۔ اب نمبرز آ گئے نا، وقت نے ثابت کیا، میں سچ بول رہا تھا تب کوئی مانتا نہیں تھا۔ میں مہنگائی کا کہتا تھا کہ مہنگائی عمران خان کی غلطی نہیں ہے، عالمی مہنگائی ہے، مارشل لا بھی لگ گیا تو نہیں کنٹرول ہوگی، اب لگ گیا مارشل لا، ہو گئی کنٹرول، اللہ نے مجھے سچا ثابت کیا۔ اور تیسری چیز جس کی میں بات کرتا تھا کہ اگر آپ یہ ناجائز تنقید کریں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان اور نو عمران خان، مجھے نہیں فرق پڑتا میری ذات کو، فرق میرے ملک کو پڑتا۔ اگر عمران خان کو آپ نے کمزور کر دیا تو سویلین وزیر اعظم کے پاس ٹینک نہیں ہوتے، اور پھر محلاتی سازش ہوگی اور اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے مجھے یہاں بھی سچا ثابت کیا کہ وہی سب کچھ ہوا جو میں آپ کو 3 سال سے بتا رہا تھا کہ ناجائز تنقید مت کریں، اس سے سویلین وزیر اعظم ہو جاتا ہے کمزور، وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور پھر اس پہ شب خون مار دیا جاتا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جس سے میں آپ کو وارن کر رہا تھا۔ میری بات توجہ سے غور سے سن لیں، کوئی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا لال جو میری قیمت لگا سکے، مجھے انسٹرکشن دے سکے کہ یہ ویڈیو بناؤ، میرے حق میں یہ ویڈیو بناؤ، ہمارے لیے کوئی ٹرینڈ کرو یا کچھ، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو یہ کر سکے یا مجھے خرید سکے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں اس ویڈیو کے توسط سے اجازت دے رہا ہوں، آج تک مجھے کسی نے خریدا ہے، مجھے استعمال کیا یا میں کسی کے ہاتھوں استعمال ہوا ہوں، جو بھی تفصیل ہے نا آپ کے پاس میرے حوالے سے، میں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ ڈال دو، جو بھی کوئی ثبوت ہے نا، انسٹرکشن کسی نے مجھے دیا ہو اور میں نے ویڈیوز بنائی ہوں کسی کے کہنے پہ، وہ ثبوت ہوگا نا آپ کے پاس دینے، وہ ڈال دو انٹرنیٹ پہ، ثابت کر دو۔ عمران خان حکومت میں تھے،
میں 2 بار پاکستان میں رہا ہوں. میں چاہتا تو ملاقات ہو سکتی تھی، یوٹیوبرز ملتے رہے، میں بھی کہہ دیتا کہ میں پاکستان ہوں، میں نہیں ملا. جب آپ مل لیتے ہیں میں بھی کہیں نہ کہیں سوچ آ جائے، کہیں نہ کچھ آ جائے کہ او جی یہ تو یوٹیوبر ہیں، یہ تو ان سے ملتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے جان بوجھ کے. میں اپنے وطن کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں اپنے وطن کے لیے کام کرتا رہوں گا. لیکن جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، نہ میں ایگزیجریٹ کرتا ہوں نہ کچھ. اللہ پاک نے ایک سینس دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سچا ثابت ہوا ہوں اور 100% سچا ثابت ہوں، اور وہی سب کچھ ہوا ہے جس سے آپ کو وارن کر رہا تھا. پلان 1 کے بارے میں بھی میں واحد تھا جس نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے عمران خان کو استعمال کیا جا رہا ہے مشکل فیصلے کروا کے، اور جب پیسہ جمع ہو جائے گا یا ملک ٹھیک ہو جائے گا اس کو ہٹا دیں گے. وہی کیا ہے انہوں نے. یہ میں واحد تھا جو آپ کو بتاتا تھا. تب آپ لوگ سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یقیناً اب سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے کوئی ملینز میں لوگ نہیں دیکھتے، لیکن اتنا دل کو سکون ہے کہ جو دیکھتے ہیں کم از کم میں انہیں سچ بتا رہا ہوتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.